انتہائی اہم مسئلہ ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کہ انہوں نے ماسک لگایا ہوا تھا اور مسجد میں ماسک کے ساتھ ہی نماز ادا کرنے کے لیے پہنچ گئے، تو وہاں پر جو امام صاحب تھے انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک کی روشنی میں یہ کہا کہ ماسک لگا کر نماز نہیں ہوتی، آپ مسجد میں ماسک اتار کر نماز ادا کریں۔ لہذا ڈاکٹر صاحب پریشان ہیں کہ کیا ماسک کے ذریعے یعنی ماسک کو استعمال کرتے ہوئے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں۔ تو علماء کرام کا بھی اپنا ایک مزاج ہے، اس مزاج میں بعض دفعہ وہ حکمت کو مد نظر نہیں رکھتے، اور حکمت بڑی دیر سے آتی ہے۔ حکمت پر میں آپ کو پہلے ایک لطیفہ سناتا ہوں اور پھر میں اس مسئلے کا حل آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ایک عالم دین جن کے بہت زیادہ شاگرد تھے، انہی سے یہ لطیفہ آگے منقول ہے کہ انہوں نے جب اپنے طلباء کو درس نظامی یا اپنی تمام علوم سے فارغ کر کے بھیجا اور ان کو ایک مسجد عطا کی کہ اس مسجد میں آپ خطابت اور امامت کر لیا کریں، تو انہوں نے کشمیر کا واقعہ ہے، انہوں نے پہلا خطاب داڑھی یعنی ریش کی فضیلت پر جمعۃ المبارک کو دیا۔ اتنی فضیلت بیان کی کہ راستے میں جب وہ جمعہ پڑھا کر نکل رہے تھے تو کسی صاحب نے درمیان میں کھڑے ہو کر کہا کہ مولانا صاحب، آپ نے جو سچی داڑھی ہے یعنی جس کو بلیڈ نہ لگا ہو، بالکل پہلی داڑھی ہو، اس کی اتنی فضیلت بیان کی ہے، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کی اپنی داڑھی سچی داڑھی ہے؟ مولانا نے کہا بالکل میری داڑھی سچی ہے۔ انہوں نے کہا مولانا صاحب پھر تو آپ کی داڑھی کا بال مجھے چاہیے، کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ سچی داڑھی کا بال اگر کوئی پانی میں بھگو کر پانی پی لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ شفا عطا کرتا ہے، تو مجھے آپ کی سچی داڑھی کا ایک بال چاہیے۔ دو چار آدمی اور بھی ساتھ کھڑے تھے، تو مولانا صاحب نے خوش ہو کر اپنی داڑھی پہ ہاتھ مارا، ایسے کھینچا تو ایک بال ان کو دے دیا اور کہا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا دے گا۔ اب وہ دوسرے تھے تو کسی نہ کسی کو صاف ظاہر ہے زندگی میں کوئی نہ کوئی پرابلم تو ہوتی ہے، اور جمعے کو تو سینکڑوں لوگ تھے، نتیجتاً ایک بال لوگوں نے مانگنا شروع کر دیا، اور مولانا صاحب اب پریشان تھے۔ جب وہ جوتا پہننے کے لیے باہر پہنچے تو اتنی دیر تک مولانا صاحب کی داڑھی کافی حد تک گنجی ہو چکی تھی۔ انہوں نے بجائے اس کے کہ اس پر کوئی احتجاج کرتے، وہ سیدھے اپنے استاد کے پاس پہنچے اور استاد سے جا کر کہنے لگے کہ حضرت، آپ نے جو علوم مجھے عطا کیے تھے، جو احادیث مجھے بتائی تھی، جو آپ نے فنون اور سکلز دی تھی، میں نے ان کا کامل استعمال کیا ہے، اور میں نے داڑھی کی فضیلت پر بہترین خطاب کیا ہے۔ لوگ گاشش کر رہے تھے، نعرے لگا رہے تھے، مگر اس میں ایک واقعہ جو پیش آیا وہ یہ کہ میری داڑھی کا ایک بال انہوں نے لے لیا ہے اور نتیجتاً میری داڑھی گنجی ہو گئی ہے۔ تو استاد نے کہا بیٹا، علم میں سکھا سکتا تھا، حکمت آپ کو وقت پہ آنی ہے۔ آپ نے حکمت کا مظاہرہ نہیں کیا، آپ نے اپنے علم کا زور جھاڑا ہے، جبکہ شریعت میں حکمت بھی بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جب کسی کو بات سمجھانی ہو تو اس میں حکمت کو شامل کرنے کا حکم دیا ہے۔ جو احسن طریقہ ہے اس کے ساتھ آپ کسی کے ساتھ مجادلہ کرتے ہیں۔ تو شریعت اسلامی نہایت سادہ اور آسان ہے، اس میں کہیں بھی کسی قسم کی کوئی پیچیدگی نہیں۔ اسلام نے ہر عبادت میں حالات و ظروف کا خیال رکھا ہے، جیسے باجماعت نماز کی ادائیگی کا حکم ہے، لیکن بارش ہو، قدرتی آفت ہو تو ایسی صورت میں جماعت بھی لازم نہیں رہتی۔ اسی طرح وضو نماز کے لیے شرط ہے، لیکن اگر آپ کے پاس پانی نہ ہو تو ایسی صورت میں پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کے پاس پانی نہیں ہے،
تو پانی نہ ملنے کی صورت میں آپ پھر تیمم کر لیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس چیز کی اجازت دی ہے۔ اسی طرح تمام عبادت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے سہولت اور گنجائش رکھی ہے، اور یہی دین اسلام کا ترہ امتیاز بھی ہے۔ شریعت مطہرہ میں بحالت نماز چہرہ ڈھکنے کی ممانعت آئی ہے۔ اس پر حدیث پاک بھی موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہا عن السدل فی الصلاة ان یغطی الرجل فاہ وان یغطی الرجل فاہ۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں صدل یعنی کپڑا زمین تک لٹکانے سے منع کیا ہے۔ جو یعنی غرور سے کپڑا لوگ زمین پر لٹکاتے تھے، چلتے ہوں تو کپڑا زمین پر لٹک رہا ہو، اور اس بات سے بھی منع کیا کہ اپنے منہ کو ڈھانپا جائے۔ اس کو ابو داؤد نے اپنی السنن میں روایت کیا ہے۔ فقہاء نے اس ممانعت کو کراہت پر محمول کیا، یعنی ناپسندیدگی شمار کیا ہے، اور اس ممانعت کی علت یہ بتائی ہے، وجہ یہ بتائی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں کفار اپنے چہرے کو ڈھکا کرتے تھے، اور مجوس بھی جب آگ کی عبادت کرتے تھے تو اپنے چہرے کو ڈھک لیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے دوران نماز چہرہ ڈھانپنے سے منع فرمایا، تاکہ بوقت ضرورت نماز میں چہرہ کا ڈھکنا جائز ہے۔ چنانچہ اس حدیث پاک کی شرح میں ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ چہرہ کے ڈھکنے کی ممانعت سے مراد یہ ہے کہ بلا ضرورت چہرہ ڈھکے رہنا۔ اگر کوئی ضرورت پیش آ جائے تو پھر چہرہ ڈھکنا جائز ہے۔ اس کو مرقات المفاتیح میں دیکھا جا سکتا ہے، جلد 2 صفحہ 632 پہ۔ موجودہ حالات میں یہ بات تو ثابت شدہ ہے کہ موجودہ حالات میں جو چہرہ ڈھانپا جا رہا ہے، یا کچھ سال پہلے تک یہ چہرہ ڈھانپا جا رہا تھا، تو یہ حالات ایسے ہی ہیں جیس میں منہ پہ ماسک لگانا ویسے ہی جائز اور درست ہو جائے گا جیسے کہ ایک بندہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا تو اسے کہا جائے گا کہ آپ بیٹھ کر نماز ادا کر لو۔ اگر کوئی شخص بیٹھ کر بھی نماز ادا نہیں کر سکتا تو اسے کہا جائے گا آپ لیٹ کر نماز ادا کر لو۔ اگر وہ سیدھا بھی نہیں لیٹ سکتا تو اسے کہا جائے گا کہ آپ کروٹ کے بل لیٹ کر اشاروں سے نماز ادا کر لو۔ یہ رخصت بوقت ضرورت ہی رہتی ہے، یعنی عام حالات میں بلا عذر ناک اور منہ ڈھانپ کر نماز پڑھنا مکروہ ہوگا۔ عذر کی صورت میں جیسے سانس کے ذریعے بیماری پھیلنے کا اندیشہ ہو تو ماسک لگا کر نماز کی ادائیگی میں کسی قسم کا کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ نماز کی حالت میں ماسک پہننے کو بالکلیہ یعنی ہر حالت میں ناجائز قرار دینا یہ حکمت کے بھی خلاف ہے اور ضرورت کے بھی خلاف ہے۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ اس سے بیماری اور ہلاکت کے خدشات کو بڑھایا جا سکتا ہے، اور شرعاً بیماری اور ہلاکت سے بچنا یہ شریعت کا تقاضا اور دین کی ضرورت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا دین کی ضرورت کس طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، سورہ البقرہ کی دوسری سورت کی آیت نمبر 195 میں فرمایا خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قرآن ہمیں سنایا ہے اور جو قرآن ہمیں سکھایا اس پر پورا ایمان لانا ضروری ہے۔ قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اور اپنی جانوں کو مت ہلاک کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ یہ سورہ النساء 4 سورت اور آیت نمبر 29 ہے۔ اور ماسک کا نہ پہننا قتل نفس کا سبب بن سکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ضرورت کے سبب نماز میں چہرہ ڈھکا جا سکتا ہے، خاص کر جب صحت اور
جان کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہو تو پھر ایسی صورت میں آپ چہرہ ڈھک سکتے ہیں۔ اور آج کل ہم جو ماسک لگاتے ہیں وہ کورونا جیسے متعدی اور مہلک مرض سے بچنے کے لیے جو ڈاکٹروں کے مطابق صحت اور جان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ آپ یہ بھی تو جانتے ہوں گے کہ دین میں تو اگر کسی پر یہ کیفیت آ جائے کہ اسے اپنے ایمان کا انکار کرنا پڑے تو پھر ایسی صورت میں وہ اپنے ایمان کا انکار بھی کر سکتا ہے، حالانکہ ایمان کا انکار تو کفر ہے اور یہ چہرہ ڈھانپنا تو ایک مکروہ کام تھا۔ تو اگر کسی کو مجبوری ہو جائے، اکراہ ہو جائے تو جان کی حفاظت کے لیے تو کفر و شرک کا ارتکاب بھی شریعت نے جائز قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر! یہ علماء کرام کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، ہر ایک کو دین سے خارج کرنے کی پوری جستجو، پوری کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اچھا، ایک اور بات سمجھ لیجئے، قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا یہ نماز کی شرائط میں سے ہے، یعنی اگر قبلہ کی طرف منہ ہے تو نماز ہوگی۔ اچھا، آپ مجھے بتائیے، قبلہ کی طرف منہ نہ ہو تو نماز تو نہیں ہوتی، مگر شریعت نے حالت جنگ میں جدھر بھی منہ آتا ہے اپنی حفاظت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ آپ کی حفاظت کس زاویے پر ٹھیک ہو سکتی ہے، آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت دے دی ہے۔ لہذا قبلہ کی شرط وہ ساقط ہو جاتی ہے جب حالات اور ظروف بدل جاتے ہیں۔ اب جس طرف بھی رخ کر کے نماز پڑھے گا اس کی نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح متعدی مرض جو کورونا ہے اس میں ماسک نہ پہننا صحت اور نفس کے لیے مہلک ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے اس کا پہننا یہ شریعت کو مطلوب ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔